السلام علیکم. یہ آج کی ہماری دوسری ویڈیو ہے اردو کلاس 9 کی. صفحہ نمبر 35 چل رہا ہے اور آپ کا سبق ہے چوتھا رشتہ ناتا. دیکھیے گا نیچے ہم جا رہے ہیں جہاں سے آج ہمیں پڑھنا ہے. اگرچہ عورت، یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اگرچہ عورت اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو، لیکن جب اس کے باپ یا بھائی پر کوئی صدمہ ہوتا ہے تو گویا اس کی جان پر صدمہ ہوتا ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے. جو عورت دونوں گھروں یعنی خاوند اور ماں باپ کی طرف سے بے فکر ہوتی ہے، اس کا دل خوشی سے باغ ہوتا ہے. ادھر کی بے فکری سے ادھر اور ادھر کی خوشحالی سے ادھر حرمت بڑھتی ہے. یہاں پر مولانا محمد حسین آزاد ایک مثال سے بہت اچھی بات سمجھا رہے ہیں کہ ماں بیٹی کے بعد عورت کا ایک اور رخ بیوی کا بھی ہے. بیوی اپنے خاوند کے گھر میں خوشحال ہو تو اسے باعث خوش قسمتی کہا جاتا ہے. خاوند کے گھر کو مثالی بنانا بیوی کی ذمہ داری ہے. اسے اپنے بھائی بہن بھی عزیز ہوتے ہیں. اگر ان کو کوئی تکلیف، دکھ یا صدمہ ہوتا ہے تو اس کے اثرات اس پر بھی پڑتے ہیں. وہ بھی صدمے کا اثر لیتی ہے، وہ بے چین ہو جاتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کی فکر ہو جاتی ہے. اگر بیوی کے گھر والے خوشحال زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ خود بھی مثالی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دونوں طرف سے بے فکر ہو جاتے ہیں اور دل و جان سے گھر کو بہتر سے بہتر بنانے اور بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر بھرپور انداز میں توجہ دیتی ہے اور ہر رشتے کے تقاضے کو پورا کرتی ہے. ایسی بیویوں کی بھی عزت، احترام اور تعظیم کرنی چاہیے. دیکھیں آگے مثل مشہور ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بھائی بہن پیارے ہوتے ہیں. واضح ہو کہ ماں باپ کے رشتے قدرتی ہیں اور اپنے اختیار سے، دیکھیں اگلے پیج پر ہم آ رہے ہیں، اور اپنے اختیار سے باہر ہیں. تھوڑا سا کٹ گیا ہے، اور اپنے اختیار سے باہر ہیں. ٹھیک ہے، یہاں سے کٹ گیا ہے، باہر ہیں. بزرگوں کی عقل پختہ اور تجربے کار ہوتی ہے، اس واسطے ان کی رائے کو بھی، یہاں پر ایک چیز کٹ گئی ہے، مقدم، اس واسطے ان کی رائے کو بھی مقدم سمجھنا چاہیے. بات اس کے جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا جاننا چاہیے کہ تمہارے ہر ایک رشتہ دار کو آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہے. ماخوذ از مقالات مولانا محمد حسین آزاد، جلد 2. اچھا جی، یہاں پر اس آخری، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے مولانا محمد حسین آزاد صاحب کی طرف سے کہ کہاوت مشہور ہے کہ ماں باپ کو اپنے بیٹا بیٹی سے زیادہ اپنے بہن بھائی عزیز ہوتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس معاملے میں اپنے بیٹے اور بیٹی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور بہن بھائی کو آگے کر دیتے ہیں. مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ ماں اور باپ کا رشتہ خدا کی جانب سے ہوتا ہے، یہ انسانوں کے اختیار کے باہر ہے. پھر بچوں کی آمد بھی خدا کی جانب سے ہوتی ہے. رشتہ داری بڑھتی ہے، زیادہ عمر کے جو رشتہ دار بزرگ ہوتے ہیں وہ اس کا روپ دھار لیتے ہیں. عمر کے ساتھ ساتھ تجربہ بھی ان کا چھوٹوں سے زیادہ ہی ہوتا ہے. ان سے مشورہ کرنا، ان کی رائے لینا چھوٹے رشتہ داروں کے لیے بہت ضروری ہے. تو تمام کے تمام رشتہ دار ایک ہی سلسلے کی زنجیر سے بنے ہوئے ہیں. رشتہ داری ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ ایک دوسرے کا سہارا دیتے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مضبوط بناتے ہیں. اچھا، 2-3 جگہوں پر یہ ایک محاورہ آیا تھا کہ مثل مشہور ہے. یہ مطلب 2-3 جگہوں پر جو گفتگو آئی تھی، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے، جیسے کہ یہاں پر ایک مثل ابھی جو کہی گئی ہے کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بہن بھائی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں ایسا ہو، لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ رد و بدل ان چیزوں کے اندر ہے. لیکن پھر بھی
ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن میرے دیکھنے میں ذرا اس طرح کی چیزیں کم آتی ہیں، کم آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میری سوچ ذرا الگ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی کہ بیٹا بیٹی سے زیادہ بہن بھائی زیادہ عزیز ہوں. خیر، سارے کے سارے رشتہ داری ہمیں عزیز ہیں اور عزیز رکھنے چاہیے کہ یہ رشتے خدا کی طرف سے ہیں، اور جو رشتے بھی خدا کی طرف سے ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے. وہ لوگ بیچارے کتنے بدنصیب ہیں، کتنے بدنصیب ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ زبان سے تو نہیں بولتے ہوں گے لیکن ان کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہوگا کہ کاش میرے بھی ماموں ہوتے. ماموں ہوں گے لیکن لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، چاچا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، ماموں ممانی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے وہ ملتے نہیں ہیں. پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ آج کے زمانے میں رشتہ داروں میں جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ پھر کبھی ملتے ہی نہیں ہیں. انا کا معاملہ ایسا بنا لیتے ہیں کہ دوبارہ کبھی ملتے نہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ناشکری ہے. جو رشتہ تمہیں خدا نے دیا ہے اس کو لے لو کسی بھی طریقے سے، یہ تمہارے لیے فائدے مند ہے. آپ نے، میں نے تھوڑی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو رشتہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے. اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے، اور اسی ہی میں شکر گزاری ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنا بھی خیال رکھیے گا، امی ابو کا بھی خیال رکھیے گا، چھوٹے بہن بھائیوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. ماموں ممانی سب کو سلام کریں، سب سے باقاعدہ اچھے عزت اور احترام سے ملیں. جس طرح آپ ان کے ساتھ رہیں گے بڑے ہونے کے بعد، پھر جب آپ کے بھانجے بھتیجے ہوں گے پھر وہ بھی آپ کے ساتھ اسی طرح اچھے اور پیار سے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا.